الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعہ کو موبائل فون کے تعلق سے 3 حقیقتیں ہم نے سنی تھی۔ نمبر 1، آج کل تقریباً ہر ایک کے پاس موبائل ہے، دنیا کی اکثر آبادی کے پاس ہے۔ نمبر 2، یہ 2 دھاری تلوار ہے، اس کے بہت مفید اور بہت اچھے استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں، دوسری طرف اس کے مضرات اور خطرناک نقصانات بھی ہیں۔ اور تیسری حقیقت یہ بھی سنی تھی کہ آج اکثر لوگ اس کا مفید اور صحیح اور درست استعمال کم کرتے ہیں، غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا نفع کم اور نقصان اب زیادہ ہے، خاص طور سے بچوں کا اور نئی نسل کا دینی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے خطرناک نقصانات ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو کچھ تفصیل اسی کے تعلق سے ہم نے سنی تھی۔ اب اس کے نقصانات سے خاص طور سے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو، خود کو بھی کس طرح بچایا جائے، کیا کیا جائے۔ 4 پوائنٹس یہاں پر نوٹ کیے ہیں، 4 تدبیریں لکھی ہے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی اور خاص طور سے بچوں اور نئی نسلوں کو اس کے خطرناک نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ 4 پوائنٹ لکھے ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام یہ ہے، پہلی تدبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ خود اپنے آپ کو کنٹرول کرے کہ ہم خود موبائل کا غلط اور فضول استعمال نہ کریں۔ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا اور فیس بک اور انسٹاگرام اور دوسری سوشل سائٹس پہ فضول کی چیزیں دیکھتے رہنا، گھنٹوں اس میں بگاڑنا، یوٹیوب پہ بیکار کی اور فضول کی چیزیں دیکھنا، فضول کی گیمز کھیلتے رہنا، ایسے غلط اور فضول استعمال سے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ خود کوشش کرے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہم صحیح استعمال کر سکیں۔ ضروری کالز ہیں، اپنے کاروباری لائن سے، بزنس کی لائن سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دینی اعتبار سے بہت فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر ہوتے ہو اور تھوڑا سا وقت وہاں ملتا ہے، آپ اس میں قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کرام کو پوچھ کر کتابیں اس میں آ سکتی ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پر اچھی نعتیں ہیں، معتبر علماء کرام کے بیانات ہیں، وہ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے، جنرل نالج کے اعتبار سے، ہسٹوریکل لائن سے، تاریخی بہت اچھی ویڈیوز وغیرہ اس میں ملتی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اس کا درست اور صحیح استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ کر سکتے ہیں آپ، بہت زیادہ صحیح استعمال آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ میں صرف مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، صرف اسی کا احسان ہے، آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے یہ جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے روزانہ تفسیر کا، سنیچر کو حدیث شریف کا، پیر کو مسائل کا، جمعہ کا، اور لوگ جانتے ہیں مسائل کا جو گروپ چلتا ہے اس میں سارے مسائل ہے۔ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ سارا کے سارا کام اسی موبائل سے ہوتا ہے۔ شاید غلط کہے نہ کہے، لیکن میں نے کتابیں وغیرہ اٹھائی نہیں ہے اس کے لیے۔ سارا جو بھی مواد تیار کرنا ہے، جوابات دیکھنے ہیں، تیاری کرنی ہے، وہ ساری کے ساری اسی موبائل سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیشہ اس کا صحیح استعمال زیادہ سے زیادہ کرائے، ہم سب کو اس کے غلط استعمال سے بچائے، آمین۔
دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو اس موبائل کے ذریعے سے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت صحیح استعمال کرتے ہیں. غلط استعمال بھی ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، معاف فرمائے، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خود اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ گھر میں خاص طور سے بچوں کے سامنے خود موبائل لے کر نہ بیٹھ جائے. یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات ہے. اگر آپ بچوں کے سامنے ہر وقت موبائل لے کر بیٹھے رہیں، گھروں میں آپ کا بچہ ہو، آپ سے بات کر رہا ہو، آپ موبائل میں دیکھ کر ہاں ہوں کر کے اس کو جواب دے دیں، اس کی طرف توجہ نہ دے زیادہ، تو اگر ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل رہے اور پھر آپ یہ شکایت لے کر آئے کہ میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا، فضول ہے. قیامت تک اس کا سولوشن نہیں آنے والا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو قصے سنائے، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. آپ سواری بن جاتے تھے، آپ کی پیٹھ پر آپ کے نواسیاں نواسے بیٹھ جاتے تھے، آپ گھر میں چکر لگا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. یہ چیز اب نہیں ہو رہی. ہر ایک کے ہاتھ میں، بڑوں کے ہاتھ میں اگر موبائل ہوگا، ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، تو بچہ اگر کتابیں پڑھے ناممکن ہے. بچوں کو پال پوش کر بڑا کر دینا، صرف اس کی پرورش کر دینا، یہ کام تو ایک آیا بھی کر سکتی ہے. ماں باپ کی اور بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کرنے کے ساتھ میں ان کی اچھی تربیت کرے. اور یاد رکھو، اچھی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ بچے آپ سے وہ نہیں سیکھتے ہیں جو آپ ان کو بتاتے ہیں، بلکہ بچے زیادہ وہ سیکھتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو پہلا کام اپنے آپ پر کنٹرول کریں، بچوں کے سامنے بیجا استعمال نہ کریں. اگر ضرورت نہ ہو تو فیچرز فون لے لیجیے، بٹن والا فون لے لیجیے. تھوڑی سی آپ کو قربانی دینی پڑے گی، انشاءاللہ بچے ایک بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان کو موبائل ہرگز نہ دیا جائے. اس کا آلٹرنیٹ ان کو دو، اس کا آپشن ان کے سامنے رکھو، کھلونے لا کر ان کو دو. اور جو گیمز وغیرہ بچے موبائل میں کھیلتے ہیں وہ گیمز ان کو لا کر دو. موبائل میں کھیلنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ وہ گیم کھیلے. کچھ دن تک چیخیں گے، چلائیں گے، 2 4 دن، 5 10 دن، لیکن پھر عادت بن جائے گی. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جو زیادہ چھوٹے بچے ان کو موبائل تھما دیا، وہ خاموش ہو گئے، ہم فری ہو گئے، تھوڑی قربانی تو دینا پڑے گی. ان کو موبائل ہرگز مت دیجیے، اس کا آلٹرنیٹ لا کر ان کو دو. یہ جس نے ایپل کمپنی بنائی ہے، اسٹیو جابس، 2010 میں اس نے آئی پیڈ لانچ کیا تو اس وقت 1.5 گھنٹے تک اس نے آئی پیڈ کے فوائد گنوائے، 1.5 گھنٹے تک. لیکن لکھا ہے کہ 14 یا 18 سال کی عمر تک اس نے خود اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیا. بل گیٹس جس نے مائکروسافٹ بنایا، اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ 14 سال کی عمر تک اس نے پابندی لگائی تھی کہ اس کے بچوں کے پاس موبائل، اسمارٹ فون نہیں ہوگا. ظاہر بچے کمانے تو نہیں جاتے، ان کے پاس تو موبائل کہاں سے آئے گا؟ تبھی آئے گا نا جب ماں باپ دیں گے یا لینے دیں گے. اگر سختی سے منع کر دے، کچھ پابندی لگا دے تو پھر ذرا سا مشکل ہے، کچھ دن پریشانی کا سامنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ عادت بن جائے گی. اب چونکہ آن لائن کلاس وغیرہ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جس میں بچوں کو بھی دینا ہی پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایک مجبوری سی ہو گئی. تو اس کا بھی تو حل یہ ہے نا کہ جتنا وقت ان کو ضرورت ہے اتنا وقت دیجیے. آن لائن کلاس اور ٹیوشن وغیرہ کوئی پورا دن تو نہیں ہوتا، 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے اتنا وقت دیجیے اور نگرانی کے ساتھ دیجیے، اس کے بعد ہرگز نہیں. اور چلے اب زیادہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن میں کوئی وقت متعین کر لو، انہی کو پوچھ کر کہ پورے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا صرف 1 گھنٹہ آپ کو موبائل ملے گا. اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں موبائل نظر نہیں آنا چاہیے. پابندی لگائیں. اور اب تو یہ بھی سہولت ہے کہ بچہ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، بلکہ وہ کیا کھیل سکے گا، کیا کون سی سائٹس اوپن کر سکے گا، یہ آپ اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی اپلیکیشنس ہے. ایک اپلیکیشن اس میں فیملی لنک فار پیرنٹس، یہ ایک اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ خود یہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو. تو بچہ کیا دیکھے گا، کیا کھیلے گا، وہ آپ طے کریں گے. تو کچھ وقت کے لیے دو، وقت متعین کر لو، اس کے علاوہ نہیں. اور اس میں بھی نگرانی رکھیں. یہ اس طرح بھی آپ نگرانی رکھ سکتے ہیں. اور بچہ موبائل لے کر باہر چلا گیا دوستوں میں، یہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
تو دوسرا حل یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو موبائل ہرگز نہ دیا جائے، اس کے بدلے کھلونے دے دی جائے، اور جن بچوں کو ضرورت ہے ضرورت جتنا دیا جائے، اور اس میں بھی آپ ان کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں وہ دیکھیں، اچھی گیمز کھیلیں، یا کم سے کم جو نقصان والی چیزیں ہیں دینی دنیاوی اخلاقی اعتبار سے جو نقصان والی گیمز ہیں وہ ہرگز نہ کھیلیں، اس کی نگرانی رکھیں۔ آپ ان کو موبائل میں یا یوٹیوب وغیرہ پر اچھی نعتیں یا اور اچھی چیزیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، ان کو انکریج کرے کہ آپ اگر یہ دیکھو گے، یہ نعت میں آپ کو لے کر دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ 4 دن میں یاد کر کے مجھے سنا دی، اچھی طرح تم پڑھنے لگو تو میں تم کو فلاں انعام دوں گا۔ بہرحال اگر آپ کچھ کنٹرول کرنا خود سے اگر چاہے تو کر سکتے ہیں، اور ایک بڑے نقصان سے جس کا ہمیں احساس ابھی نہیں ہے بچا سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچے اب بڑے ہو چکے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ ذاتی فون ان کو خرید کر نہ دیا جائے، شادی ہونے تک ان کو ذاتی فون نہ دیا جائے، بلکہ اپنے ہی فون سے یا اس کی امی کے فون سے ضرورت کے جتنا وہ استعمال کرے، باقی اس کا ذاتی فون نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کمانے لگ گیا یا کچھ ضرورت ہے زیادہ دے بھی دیا جائے تو اس کے بعد پھر اس کو دے کر آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس پر کنٹرول رکھیں۔ کنٹرول رکھنے کے کچھ طریقے اس میں بھی آپ نے سنا، اور بھی آپ اس کے بارے میں پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑے بچے جن کو موبائل اب ضرورت ہو چکی ہے ان کی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کیا جائے۔ بڑے بچوں کا حال یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کنٹرول کرے، ان کو جتنی بھی پابندی لگائے، وہ آپ سے زیادہ ہی جانتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں۔ اب ایسوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے خود کے دل میں تقوی اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، ان کو علماء سے جوڑا جائے، بیانات میں خود بیٹھے، مجالس میں خود بیٹھے، ان کو بٹھائے، جماعت میں ان کو بھیجے، گھروں میں تعلیم کرے، خود ان کو لے کر بیٹھے۔ بچہ رات کے وقت میں باہر چلا گیا اور رات کو 11، 12، 1 بجے تک گھر میں آئے، اور عام طور سے جو باہر بیٹھتے ہیں لیٹ تک وہ موبائل ہی استعمال کرتے رہتے ہیں، اس پر پابندی سے کنٹرول کیا جائے، ان کو سختی سے پابند بنایا جائے کہ 10 بجے کے بعد لاک لگ جائے گا، آپ گھر میں نہیں آ سکیں گے۔ بچہ 10 یا 10:30 کوئی ٹائم لمٹ ہو، اس کے بعد بچہ گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ عام طور سے جو باہر بیٹھے رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ موبائل میں غلط استعمال، فضول استعمال ہی ہوتا ہے، تو جو بڑے بچے ان پر اس طرح آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو وقت دے، ان کا پرابلم سنیں، ان کو اپنائیت دے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بچے کے ساتھ جب اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، اس کو اپنائیت نہیں دی جاتی، تو وہ باہر کسی اور جگہ پر جا کر اپنے دکھڑے سناتا ہے اور غلط رہنمائی اس کو مل جاتی ہے۔ تو بچوں کو اپنائیت دیجیے، اس کے ساتھ بیٹھیے، بات سنیے، اس کے پرابلم سنیے، اور اس کے ساتھ دوستانہ سلوک کر کے اس کی اچھی تربیت کریں۔ تیسرا پوائنٹ، چوتھا اور آخری پوائنٹ یہ ہے، سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنی نجی دعاؤں میں بھی یہ چیز مانگیں۔ عام طور سے ہم یہ دعا نہیں مانگتے، عام طور سے۔ کیا جو لوگ بیٹھے ہیں خود اپنے آپ سے جواب دیں، کیا ہم نے آج تک یہ دعا کی ہے کہ اللہ موبائل کے شر سے، موبائل کے فتنے سے، موبائل کے غلط استعمال سے مجھے بچا؟ عام طور سے ہم یہ دعا نہیں کرتے۔ اللہ سے مانگے، خوب دعائیں کرے، روزانہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل فرما لیجئے کہ اے اللہ موبائل کے غلط استعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ دعا کیجئے، روزانہ اللہ سے مانگیے، خوب دعا کیجئے، اس کے تعلق سے بھی اللہ سے مانگتے رہیے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک کی ایک دعا ہے، جب آپ نیا موبائل خریدے اس وقت وہ دعا پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں نکاح کے تعلق سے وہ دعا ملتی ہے، جب نئی دلہن گھر میں آئے اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اسی دعا کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب آپ کوئی نیا خادم، نیا غلام خریدے تب بھی وہ دعا پڑھے، اور نئی سواری خریدے تب بھی یہ دعا پڑھے۔ وہی دعا آپ ہر نئی چیز کے خریدتے وقت پڑھ لیا کریں۔ نیا موبائل خریدے، نئی گاڑی خریدے، نیا مکان خریدے، وہ دعا پڑھے۔ حدیث شریف کی، ابو داؤد شریف کی یہ دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی۔
حدیث شریف کی دعا ہے، ہر نئی چیز خریدو، موبائل خریدو، یہ دعا مانگو۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اگر دعا یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ پڑھ لے۔ مطلب یہ ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، کہ اللہ یہ جو موبائل ہے میں آپ سے اس موبائل کا خیر اور یہ موبائل جس چیز کے لیے بنایا گیا اس کا خیر طلب کرتا ہوں، اللہ اس کی تمام اچھائیاں مجھے عطا فرما، واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ، اور اس موبائل میں جتنے بھی نقصان اور جتنے بھی خرابیاں، فتنے، نقصانات ہو سکتے ہیں اس نقصان سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کا اہتمام کریے۔ 4 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیے، اگر اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت کے بعد کل نہ کل یہ ماحول نہیں بننے والا ہے، اس کے لیے وقت لگے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، ماحول بنانا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی پھر اس کے نتائج آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالی میری، آپ کی، ہم سب کی، پوری امت کی، ہماری نسلوں کی اس فتنے سے اور اس کے غلط استعمال سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔